پروگرام کے دوسرے سے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی نوعیت کے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، اور آج پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی بات ہوگی کچھ سیاسی معاملات پر. مختلف مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے کچھ بات ہوگی اس وقت جو جاری سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں، آپ کا تعلق بلوچستان سے، کراچی تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر، اور ان کو پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے. آپ عبدالہادی خان صاحب چیئرمین ہیں گرین پاکستان پارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، اور پیشے سے وکالت بھی کرتے ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب عبدالہادی صاحب تھینک یو سر وقت دینے کے آپ لیے. کی دعوت دی. دوسرے ہمارے اپنے جانے پہچانے ہیں، اور آپ ہمارے مختلف پروگرامز میں انہیں دیکھتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ اور تجزیہ کر رہے ہیں اس وقت، خاص طور پہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. ہمارے اپنے انور خورشید صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ انور بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بلانے کا. عبدالہادی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کریں گے. سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہر سیاسی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس ملکی مسائل کا حل ہے، اور وہ ان مسائل کو سمجھتی بھی ہے. لیکن کچھ دیر پہلے جب کیمرہ بند تھا یا ہم بریک پر تھے، آپ کے اور ہمارے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جو کہ ظاہر ہے اس وقت براہ راست نہیں کی جا سکتی، لیکن دعویٰ پچھلی حکومت نے بھی یہی کیا، اور یہ جو حکومتی اتحاد ہے انہوں نے بھی یہی کیا، اور آگے بھی اگر کوئی حکومت بن جائے گی تو وہ بھی یہی دعویٰ کرے گی. لیکن الحمدللہ سارے کے سارے اس میں ناکام رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے یہ تو ذرا فرمائیے، کہ کیا پاکستان کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے ان کو حل کرنے کی؟ جی گفتگو کیجیے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا چینل K21 کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور میرے خیالات ایکسپریس کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹیاں، میں ذرا ان کو پارٹیاں تو نہیں کہوں گا، ان کو سیاسی کمپنیاں کہوں گا. بہت خوب، بہت اچھا. یہ ہے کسی ملک کے پاس ایک 4-5 چیزیں ہونا بڑا ضروری ہے. جی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم، بالکل ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسرا ان کے پاس اسٹرانگ دفاعی نظام، جی اور 3rd ان کی اکانومی ہے، 4تھی ان کی پبلک اویئرنیس ہے، اور 5ویں جو ہے آپ کا میڈیا. بہت ٹھیک ہے، بالکل یہ 5 چیزیں ہیں. اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ دفاع ہماری مضبوط ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت سیاسی نظام نہیں ہے ہمارے ملک میں. جی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے. جی دیکھو، جب سیاسی نظام نہ ہو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو چند اپارچونسٹ لوگ آ جاتے ہیں، وہ اقتدار کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. قابض ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں جو ان کے اپنی ذات کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اس سے کیا نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے معیشت کے اوپر، معاشرے کے اوپر، اور اس کے اوپر ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو آج کا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی اس کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. پچھلی حکومت آپ دیکھ لیے یا یہ حکومت ہو، موجودہ حکومت، ٹھیک ہے، اس میں کولیشن حکومت ہے، وہ ایک سنگل پارٹی ہے، اس میں بھی کچھ پارٹیاں تھی پہلے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، حکومت بنائی، مگر مسائل کا حل کسی نے نہیں نکالا، اور نہ نکال سکیں گے، نہ ان میں اہلیت ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ایک چیز کو دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو 22 کروڑ پاکستانی قوم ہے، اس کے اندر اس کو موبلائزڈ کس طرح کیا جائے. ٹھیک ہے، ان کو ایک نئی سیاسی سوچ کیسے دی جائے. ایک وہ سوچ، ایک وہ تھنکنگ کہ بیسڈ آن جو ہمارا جغرافی ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا کلچر ہے اس پاکستانی قوم کا، اس کے مطابق جی اس کے مطابق اس کو آہنگ کیا جائے اس کے ساتھ. تو اس لیے جو ہم نے جب گرین پاکستان سٹارٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جائے PTI کو جوائن کریں، آپ کو ٹکٹ ملے گا، پھر میں نے بنو، وزیر بنو، آپ با پارٹی بن رہی ہے اس میں جائے، آپ نون میں جائے، پیپلز پارٹی میں جائے، بڑی بڑی پارٹی ہے. آپ پاگل ہو، ابھی نئے سرے سے آپ ایک سیاسی پارٹی بنا رہے ہو، اور وہ سیاسی پارٹی بنا کر آپ اپنے آپ کو بھی ضائع کریں گے اور دوسروں کا ٹائم بھی ضائع کریں گے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے. میں اگر وہ سیاسی پارٹیاں ہوتی
یا وہ واقعی ایک ان کے پاس ایک ویژن ہوتا تو میں اس میں کب کا ان پارٹیوں کا حصہ بن چکا ہوتا ان سے کا. تو اس لیے آج ملک کی حالات دیکھ لیں، اب بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشی تنزلی دیکھ لیں. معاشرے میں آپ دیکھ لو، آپ ہر دوسرا دست گریبان ہے. ٹھیک ہے، ملک کو یہاں انہوں نے ایلیٹ کلاس نے جو پولیٹکس کرتے اس کو تقسیم کر رکھا ہے مختلف وہ حربے آپ جانتے ہو. اس کی بنیاد پر دنیا کی کوئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ون یونائٹڈ نیشن نہیں ہوگی وہ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے. اب دیکھو یو ایس اے دیکھ لے، یو ایس اے کے اندر کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک ون نیشن اس کو بنایا. ون نیشن کے بعد انہوں نے اپنا جو پھر اس کے بعد ایک اس کے نتیجے میں منظم حکومتیں وجود میں آتی. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی جو ایولیشنری پروسیس ہے وہ ایک سٹارٹ ہوتی گئی اور اس میں مختلف خامیاں ہیں وہ دور ہوتی گئی اور ایک مضبوط سیاسی نظام ان کے پاس آ گیا. جب مضبوط حکومت وجود میں آتی ہے اس سے کیا ہے، ایک مضبوط معیشت لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے، مضبوط معاشی نظام کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط سماجی نظام بھی لے کر آتے ہیں. آپ کا ایجوکیشن ہو گیا، آپ کا سیاسی نظام، اس میں جو جتنی چیزیں سوسائٹی سے ریلیٹڈ وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اپنا اصل مقام پہچاننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ابھی مزید اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں، آج ایک پارٹی کل دوسری پارٹی، آپ اس کو آزماتے رہیں. یہ تو اس کو تو میں سیاسی پارٹیاں ہی نہیں کہوں گا، یہ تو ساری سیاسی کمپنیاں ہیں. کوئی شیل ہے، کوئی باٹا ہے، کوئی پی ایس او ہے، کوئی کیا ہے. تو اس لیے میں خدا رہا پاکستانی قوم سے میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لیڈرز کو ریجیکٹ کریں. اس کا ابھی لیٹسٹ آپ دیکھ لیں، ملیشیا کے اندر مہاتیر محمد آئے 8 سال، دیکھو ایک لیڈر وہ آئے 8 سال میں اس نے ترکی کو یہاں سے اٹھا کر اوپر تک لائے. آپ کے بعد آپ طیب اردگان ہے، سب سے بڑا اگزامپل ہے. وہ ایک کونسلر بنا ہمارے، اس کے اگزامپل سے میں میئر بنا، پھر میئر بنا، پھر پرائم منسٹر بنا. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ وہ پرائم منسٹر 5 سال میں جو اس نے اکنامک پالیسی، سوشل پالیسی اور جو پولیٹیکل پالیسی دی ترکی قوم کو، پھر اس کو کنٹینیو رکھا. تو اب دیکھو وہ 18 سال بھی یہ نہیں کہ ایک زور سے بیٹھا ہوا ہے یا بائی فورس، بلکہ عوام کی ول سے بیٹھا ہوا ہے، عوام کی طاقت سے بیٹھا. عوام کی طاقت سے. وجہ یہ ہے کہ اس نے کام کیا، ڈیلیور کیا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ سیاست کو ہم نے کاروبار بنایا اور قوم کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا کر پھر ایک اور مسئلہ کیا ہے، یہی لوگ، یہی ایلیٹ کلاس کے لوگ یہی پاکستانی قوم کا استحصال کر کے ان سے زیادہ حکومت میں آتے، ٹیکسز لگاتے، اس کے اوپر ٹیکسز کی مد میں زیادہ پیسہ ان سے وصول کرتے ہیں، وہی پیسہ ان کے پروٹوکول پر لگتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہو جتنا بھی ہے، مریم نواز ہے، شہباز شریف ہے، جو بھی ہے، سب کا آپ دیکھ لیں وہ ان کے پروٹوکول پر ہی پیسہ لگتا ہے. یہ چیف منسٹرز آ رہے جا رہے ہیں تو ان کا 24 گھنٹے یہی ہے کہ اس میں. تو اس کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ٹیکس جو اس غریب ملک کے عوام دیتی ہے، اس کو ان کا کوئی وہ نہیں ہے، مداوع نہیں ہے. بالکل نہیں کر سکتے. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ تمام تر توانائیاں یہ محض اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہیں، اور اگر سیاسی فہم و فراست پائی جاتی تو یقیناً یہ وہ فیصلے کرتے جس سے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوتا، نہ کہ ان کی اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرتی. یہ ساری کوششیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں. ہاں بالکل اسی کے لیے کی جا رہی ہے. کیونکہ اب جب تک دیکھو ایک سیاست کیا ہے، یہ بیسیکلی ایک نرسری ہے. کیا ہے؟ ایک نرسری ہے، اور اس نرسری کے باقاعدہ ایک اسپیسیفک پلیس میں اس کی وہاں پر میسز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس بنیاد پر وہ اوپر آتے ہیں اور لیڈرشپ خود اوپر آتی ہے. لیڈرشپ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، پارٹیوں کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہے. بالکل ایسا ایک تو ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہے، پھر چند سلیکٹڈ لوگوں کو لیا، پھر وہ ان کے لابی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے آتے ہیں. پھر وہ میڈیا پر جب وہ وزیر بنتے ہیں تو میڈیا کو بھی نشانہ بناتے جب ان کے مزاج سے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، پاکستانی قوم کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف. جب بھی بات ہو، یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کئی پر بھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی دنیا کا ایک ڈیولپڈ نیشنز یا اسٹرانگ نیشن، اس میں کوئی بندہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ممکن ہی نہیں. سب سے پہلے وہ اپنے ملک کے
ترجیح دیتا ہے جس کے لیے اس نے حلف لیا پھر اپنی قوم کو اس کو ترجیح دیتا ہے. اور اس بنے برطانیہ کے وزیر اعظم آپ 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ 40 دن کے بعد خاتون ایک فیمیل جب ڈیلیور نہیں کر سکی اس نے خود ریزائن دی کہ بھائی میں نہیں کر سکتی ہوں, یا آپ جائے الیکشن کی طرف یا ہاؤس سے آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے, جو بھی آئے وہ آ جائے اس میں ڈیلیور کرے. ٹھیک ہے, تو اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے, لیکن یہ تب ممکن ہو سکے گا جب ملکی مفاد کو ترجیح دی جائے گی ذاتی مفادات کے اوپر. انور بھائی گفتگو آپ نے سنی, عبدالہادی صاحب نے بڑے کھل کر بات کی اور بڑے عام نکات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایسا پولیٹیکل سسٹم ہو کہ جس میں ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں, ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں, ابھی انہوں نے جس چیز کی بات کی ہے رجب طیب اردوان کی بات کی ہے, تو یہ پاکستانی شاید ابھی تک لا علم ہوں کہ ترکی کے اندر جو کچھ ہوا, ابھی جو زلزلہ آیا ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس چیز پر مصر ہیں کہ انتخابات کا وقت کیونکہ آ چکا ہے تو اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یا سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں. اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی آج انتخابات کی جو دعویٰ کر رہی ہے, صبح سے لے کے شام تک وہ یہ بات دہراتے ہیں کہ انتخابات ہو جانے چاہیے. جب ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا تو وہ بالکل اس سے دور تھے, یعنی کسی بھی طور پہ تیار نہیں تھے کہ ہم انتخابات کروائے جائیں. فرمائیے یہ سوچ کیسے پیدا ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے مثال دی ملکوں کی, ترکی کی انتخاب کی, یو ایس اے کی بھی مثال ابھی بھائی نے دی, ملیشیا کی بھی دی. اصل میں تھوڑا سا ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے جی, نہ صرف سیاست کا بلکہ معیشت کا, نہ صرف معیشت کا بلکہ جو ہمارے ڈیلی روٹین کی کوئی بھی بات ہے نا, تو ہم اپنے آپ کو اگر لے جائیں 1750 اور 1800 کے بیچ میں جو یو ایس اے تھا, یو ایس اے جو اکٹھا ہوا ہے, انڈیپینڈنس اس کو کہیں یا اکٹھا ہو گیا, وہ ہے 1776 میں. تو اس کے فوراً بعد یا اس سے فوراً پہلے جو اس ملک کا حال تھا, ایک جنگل کا قانون تھا, جو جسے دل کرتا تھا 2 باتیں ہوتی تھی تو گولی مار دیتا تھا. اب اس وقت ہمارے ملک میں سب سے پہلے تو قانون نہیں ہے. جی, قانون اگر ہے بنا ہوا ہے تو اس پہ عمل درآمد کروانے والے کروا نہیں رہے. اگر کروانے والے کسی قانون کے کو کہتے ہیں کہ اس قانون پہ عمل درآمد کروایا جائے, تو کرنے والے آگے جو امپلیمنٹیشن والے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے اس کو عمل درآمد کروانا ہے, وہ انکاری ہو جاتے ہیں یا نہیں کرتے یا کسی دباؤ میں آ جاتے ہیں, یا جب وہ اور نیچے جس پہ لاگو ہونے جا کے قانون وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. اور ایسی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں کہ جو ہم دیکھیں ہمارے جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, نہ صرف سیاستدان بلکہ باقی بھی جو ہمارے جس طرح سے بھی بڑے ہیں, وہ جوڈیشری میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, اپوزیشن میں ہیں, یا اور کسی طرح سے جو ہمارے ملک کے تھنک ٹینکس ہیں, جو سیاست میں ان چیزوں کے ساتھ جن کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں. ہم اپنے یوتھ کو اور اس سے بھی نیچے جو بچے ہیں جو کہ کڈز ہیں, ان کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں. ہم ان کے جو اپنے بچے ہیں ان کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں کہ کیا قانون کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی آرڈر کسی قسم کا جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا ملک وہ چلا گیا ہے 1750 والا یا 1776 والا یو ایس اے جو تھا, وہ وہاں پہنچ چکے ہیں ہم. ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جوڈیشری میں کیا کیا معاملات لے جائے گئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کوئی 1-2 کیس سنے تھے کہ وہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو گیا تھا وہ بھی, اور 1-2 کیس اور اس طرح کے ہو گئے تھے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو 4 کیس سپریم کورٹ میں لگ جاتے ہیں, دوپہر کو 4 کیس کسی ہائی کورٹ میں لگ جاتے ہیں, کچھ سیشن میں بھی وہ چلے جاتے ہیں. تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک ستون علیحدہ سے ہے یا کوئی اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک ستون ہے. پتہ نہیں چلتا, یہ بلڈنگ گھری ہوئی ہے اور جو 4 ستونوں پہ یا 3 ستونوں پہ جو کھڑی ہوئی, اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جی اب پتہ نہیں چل رہا ہے یہ صافی ہے یا دہشت گرد ہے.
اب جو صحافیوں کے اوپر اس دن اسلام آباد میں جو تشدد ہوا ہے، یعنی کہ صحافیوں کا، صحافت کا، ان لوگوں کا کام ہے کہ آپ ادھر سے خبر لی ہے وہ آگے پہنچا دی ہے. اب اس میں چلو کوئی تھوڑا سا ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی خبر کو مزید تحقیق کرنی ہے، یا کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ 18+ کے لیے ہے، یا وہ عام عوام کو نہیں دکھانے والی، کوئی تشدد شدہ، کوئی مسخ شدہ کوئی ایسی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ چیزیں ایک الگ ہیں. مگر نارملی ایک رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے زیادہ لوگ کیوں دکھا دیے، آپ لوگ کیوں دکھا رہے ہیں، آپ کیوں سچ بول رہے ہیں. اس کے اوپر تشدد ہوا، پولیس بعد میں وہ تشدد کرنے والے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو جن پہ ہوا ان کو نہیں پتا تھا. ابھی نفسا نفسی کا بالکل یہ دور آ گیا ہے. تو اب جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اس میں سے پی ڈی ایم، وہ تو ایک قسم کی پی ڈی ایم تو ٹوٹ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جتنے بھی سینئر رہنما آتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ وہ چلنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی. اور اس کے علاوہ جو باقی پارٹی ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اپنے بیگز وغیرہ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر ہمیں کہا گیا تو ہم اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے، اگر ہمیں کہا گیا جب تک ادھر رہو تو ہم ادھر رہیں گے، ہمیں کہا گیا گھر چلے جاؤ تو ہم گھر چلے گئے. یعنی ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو باقی ٹوٹل ایک بچی پاکستان مسلم لیگ جو ہے نون، وہ بچی. اب مسلم لیگ نون ایسے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک ادنا سے ادنا کارکن سے لے کر ٹاپ موسٹ تک، شہباز شریف صدر جو ان کے ہیں وہاں تک، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہم سے گورنمنٹ چلی جائے اور جو فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں. وہ تو لادہ بات ہے، کون چاہتا ہے فیئر ہو، کون چاہتا ہے فیئر نہ ہو، ایسے ہی ہوں، وہ لادہ بات ہے. مگر الیکشن ہو اور ہم سے ہماری جان چھوٹے. مگر وہ اب کیا کہتے ہیں کہ کمبل جو ہے نا نہیں چھوڑتا ہے، یا کچھ اس طرح کی بات ہے. تو اب وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور جلد از جلد جو ہے، جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہو جائیں، جس کو گورنمنٹ ملنی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ترقی پسند پارٹی کوئی اس طرح کی ہے، کوئی اپنا ہمارے بڑے مشہور کراچی کے حساب میں کیس منصور صاحب انسان دوست پارٹی ہے، یار ان کو مل جائے، ملے تو صحیح نا. کسی کو ایسا جو بھی اپنا منڈیٹ لے کے آئے، اس منڈیٹ کے ساتھ اس ملک کو صحیح چلا سکتے. کوئی بھی پارٹی ہو، میں بالکل کبھی کسی پارٹی کی سپورٹ اس سلسلے میں نہیں کرتا. جو بھی پارٹی منڈیٹ لے کے آئے گی نا، پاکستان کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا. اور پاکستان کے جو ایک قسم کی انارکی ہے نہیں ہے، ایک قسم کی یہ جو واویلا سا مچا ہوا ہے وغیرہ، سب ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ خود بخود معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی جماعت آئے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے. وگرنہ اس سے پہلے جو حکومت رہی وہ بھی یہ گلہ کرتی رہی کیونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. اس وجہ سے بہت سارے کام جو ہیں وہ ادھورے رہ گئے یا وہ مکمل نہیں کر سکے. بہرحال کوئی بھی کام ہو، قانون سازی کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، وہ نامکمل ہی رہا، اور یہ بات بالکل درست بھی ہے. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ابھی جیسے انور بھائی نے گفتگو کی ہے 2/3 اکثریت، اب اس لمحے یہ بات کہنا بہت مشکل ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک جماعت جو ہے وہ 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو سکے گی، کیونکہ یہ جو بائی ڈیفالٹ پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ایسا بن چکا ہے کہ اس میں یہ اب ممکن نظر نہیں آ رہا. اب ہوتا یہ کہ صوبے کی مثال لیجئے، جس صوبے میں ہم یہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں، یہاں پہ وفاق میں حکومت اور ہوتی ہے، صوبائی حکومت اور ہوتی ہے، اور بلدیات پہ حکومت اور ہوتی ہے. اب پاکستان میں کیونکہ سیاستدان اتنے وسیع سوچ رکھنے والے نہیں ہیں، اتنے قابل نہیں ہیں، بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ، یقیناً لوگوں کو جو ہے ناگوار گزرے گی، اور اتنے دور اندیش نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی یہاں پہ بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. تو جب ایسا پولیٹیکل سسٹم ہو اور پولیٹیکل پارٹیز میں سوچ رکھنے والے لوگ، جس کو بھی آپ نے کمپنی کا نام دیا، میں کافی حد تک آپ کی بات سے متفق ہوں، تو پھر مسائل حل کیسے ہوں گے؟ پھر یہ ایک عوام کے اندر جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے، بے یقینی پائی جاتی ہے، اور ان کے لیے ووٹ دینے کے باوجود، یعنی کہ میں ایک چھوٹی سی مثال اس میں اور دوں کہ ابھی جو ضمنی انتخاب میں جو
جماعت جیت رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے لیڈر کی مقبولیت کی وجہ سے ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوسروں سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، کیسے ممکن ہوگا مسائل حل ہوں؟ یہ سر میں اگر آپ یہاں آپ دیکھ لیں حالات کو کہ الیکشنز ہو جائے، کسی پارٹی کو 2/3 اکثریت ملے، وہ حکومت بنائے، یہ سارے تجربے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، الیکشنوں میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے، نمبر 1 پیسہ لگایا جاتا ہے، یہاں میڈیا کو خریدا جاتا ہے، یہاں یعنی ہر اس شخص کو خریدا جاتا ہے جو ایک وہ سٹیک ہولڈر بن سکتا ہے اس پولیٹیکل پروسیس میں آگے اس کو کامیاب بنانے کے لیے. تو اس سینیریو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کینڈیڈیٹ کو پیسے دیتے ہیں 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کہ بھائی جاؤ لوگوں کو بریانی کھلاؤ یا ایک چائے کی ایک کپ چائے پلاؤ. چائے کے اوپر بھی ووٹ دیتے، ایک کپ چائے پر، اور ایک بریانی پلیٹ پر بھی ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سارا جو ان کا زور ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اس سینیریو میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے 2/3 اکثریت لینا اور حکومت میں آنا، یہ اس پاکستانی قوم کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی غداری ہے. ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے قوم کو ایک ویژن دے، آپ اس ویژن کے اوپر کام کریں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک تو ایولیوشنری پروسیس کے ساتھ ساتھ ایک ریولوشن بھی ہے. اس کے نتیجے میں جب وہ خود اپنے ضمیر کے حساب سے، اپنے کنشیس سے اس کے ذریعے آپ ووٹ دیں، اس کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت بنے، تو میں سمجھتا ہوں وہ دی موسٹ ریلائبل گورنمنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. وہ حکومت جب آئے اس کے پاس پھر وہ ڈیلیور بھی کر سکے گی، کیونکہ وہ ایک گراس روٹ لیول سے ہوتا ہوا اسٹرگل کرتے ہوئے وہ اوپر آ گئے. وہ اس کو اچھی طرح وہ پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے میں بھی رول ادا کر سکتے ہیں. یہ فرمائیے، یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو رائج ہے، اس سے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ میں سارا دن شاید یہی سوچنے میں گزار. یہ تو کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے نہیں سر. ایک پولیٹیکل سسٹم یہ ہے کہ فار ایگزامپل دنیا کے ڈیولپڈ نیشنز میں اس میں کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں خرابیاں ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. ایک آپ کے پاس پولیٹیکل سسٹم ہے نہیں، آپ کس پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہو سر؟ یہ تو سیاسی کمپنیاں ہیں، انہوں نے قوم کو تقسیم کر رکھا ہے فرقوں میں، صوبائیت میں، لسانیت میں، امیر اور غریب میں. اس کے اوپر یہ پولیٹکس کرتے ہیں، پیسہ چلاتے ہیں اس کے اوپر. یہ پولیٹیکل سسٹم تو ہے نہیں. یا آپ مجھے یہ بتاؤ کس پارٹی اس کے منشور میں لکھا ہے کہ ایک قوم ہے اور اس کو ہم لے کر چلے، اور اس کو یہ تو خالی یہ ہے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، مجھے کیوں اتنی کم سیٹیں ملی، مجھے فنڈ کیوں نہیں ملا، بلدیات میں کیوں میرے اتنے بندے نہیں، صوبائی اسمبلی میں میرے کیوں اتنے ممبر نہیں بنے، قومی اسمبلی میں میرے کیوں اتنے ممبر نہیں بنے. یہ کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے؟ یہ تو خالی اپنا ایک حصہ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنا حصہ ملے، بس اس میں میری بادشاہت قائم ہو، یہاں میری گورنمنٹ ہو، اور اس پیسے کو میں لے کر کبھی رشیا کا وزٹ کروں، کبھی USA کا وزٹ کروں، کبھی تائی لینڈ جاؤ، کبھی چائنا جاؤ، بس ساری دنیا گھومتے رہے یا ٹیکس کے پیسے آتے رہے. وہاں پر میں محلات بناؤں، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوموں، پھر جب وہاں سے تک جاؤں ساری دنیا، پھر ملک میں آ جاؤ کہ یہاں تو جمہوریت نہیں ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں غربت ہے، جہالت ہے. تو اس طرح یہ کیا ہے؟ ایک لیڈر کیا ہے؟ ایک لیڈر تب پیدا ہوتا ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے. وہ پولیٹیکل پروسیس کیا ہے؟ ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے. جیسے خورشید صاحب نے کہا کہ USA کے اندر وہاں پر کیا ہوا. اب دیکھو ڈیولپڈ کنٹریز میں، پوری دنیا میں اب دیکھ لیں، اس طرح نہیں ہے کہ ہر محلے میں، ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پارٹی بنی ہے اور پارٹیاں ہزاروں کے حساب سے. ملٹی پارٹی کلچر، ملٹی پارٹی کلچر دنیا کے ڈیوورسڈ نیشنز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے افریقہ میں ہے، ان کی سوسائٹی آپ دیکھ لیں کہ وہ سونے اور جواہرات اور اس کے اوپر رہتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. اس لیے دنیا کے ڈیولپ نیشنز یا تو ایک پارٹی ہے یا 2 پارٹی ہے. ان پارٹیوں پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. باہر ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں،
اس ڈیلیگیٹس میں وہ ممبرز ہوتے ہیں، وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ اوپر آ جاتے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ کے لیے، پرائم منسٹرشپ کے لیے، سینٹ کے لیے، اور اس کے لیے ہاں لابنگ کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا بندہ ہے، یہ اس سے اچھا بندہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس طرح اگر ہمارا پولیٹیکل کلچر بھی پاکستان کا پولیٹیکل کلچر بنائے. دیکھو ہم نے ملک کو کیا کرنا ہے، دفاعی طور پر مضبوط بنانا ہے، سیاسی طور پر مضبوط بنانا ہے، تاکہ ملک اور معاشی طور پر یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں سر اس کے اوپر کام کرنے. آپ کا مضبوط سیاسی نظام. اچھا میں سوری آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آتے ہیں اس موضوع پر عبدالہادی صاحب سے اور انور خورشید صاحب سے گفتگو ہوگی کہ یہ ممکن کیسے ہوگا، کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جب تک جیسے سیاسی صورتحال کی بات ہو رہی ہے، نظام کی بات ہو رہی ہے، بہتر نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اگر یہ مستحکم نہیں ہوگا تو پھر دیگر جو ادارے ہیں یا شعبے ہیں کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور ہمارے معزز مہمان عبدالہادی خان صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. میں اس میں مخیل ہوا بریک کی وجہ سے، لیکن چاہوں گا ذرا یہ بات اپنی مکمل کر لیں. اس کے بعد پھر میں انور بھائی کے پاس جاتا ہوں اور ذرا اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو سیاسی نظام ہے جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو دیگر نظام نہیں مستحکم ہو سکتے. اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یاسر صاحب اس میں ایک بات کہوں گا کہ سیاسی نظام جب یہ ایک مضبوط، میں نے کہا ملک کے لیے تین چیزیں تو بڑی مسٹ ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے. ایک آپ کا دفاع، ٹھیک ہے، ایک آپ کا معیشت، اور ایک آپ کا سیاسی نظام. یہ تین چیزیں مضبوط ہونی چاہیے. یہ تین چیزیں مضبوط نہیں ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ کا پوزیشن ایک آپ ویک ہوتے ہو. اب اگر آپ کا سیاسی نظام سٹرونگ ہو تو آپ پوری دنیا میں کیا ہے، آپ کے جو وہاں ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، کونسلیٹ ہوتے ہیں، آپ کا وہاں وہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں کہ بزنس کس طرح ریگولیٹ ہونے چاہیے، آپ ملک کا جو نیشنل انٹرسٹ اس کو کس طرح سرو کرنے چاہیے. اب جیسے کشمیر کاز کے لیے، اس کے لیے 12-13 سال ہم نے کام کیا، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے ریلیاں بھی نکالی، سیمینارز بھی کیے، کانفرنسز بھی کیے، اور تقریباً یہ جو انٹرنیشنل لیول کے کانفرنس ہے اس میں بھی اس میسیج کو آگے کیا. کیوں؟ جب آپ گراس روٹ لیول سے اٹھتے ہو، جب آپ کو ساری چیزوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ ایک کتاب کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل دنیا میں بھی ہوتے ہو، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ آگے جا کر، یا دنیا کے تاریخ سے آپ سیکھتے ہو کہ بہت سارے کنٹریز وہ ایک ویکر پوزیشن سے اٹھ کر ایک سٹرونگ نیشن بنے. ان کے کون کون سے ایسے کارنامے تھے جنہوں نے کیے، اس کو میرے خیال اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے پاکستانی قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سٹرونگ پولیٹیکل سسٹم اور سٹرونگ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے اور وہ اچھے خیالات یا اچھی باتوں پر وہ صرف یہ کرے کہ میں آ جاؤ بس قوم کو بیوقوف بناؤں. جیسے کچھ عرصہ پہلے ہوتا رہا کہ بڑے نوکریوں کا جان سے دے کر درخت لگانے کا، پروجیکٹ لگانے کا، یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اگر واقعی ابھی دیکھو گرین پاکستان کیا ہے، ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ گراس روٹ لیول سے آپ کا ایک ریڈی والے کے پاس، ایک رکشے والے کے پاس، ایک پان سٹور والے کے پاس، اس کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ ہمارا پولیٹیکل موٹو ہے، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہو. فی الحال تو ان کا مائنڈ بھی تو ہائی جیکٹ ہے، مختلف بالکل سیاسی پارٹیوں نے ہائی جیکٹ کر رکھا ہے. اور اس کے اگر میں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں ایک بندے کو اگر سرکاری نوکری دی ہے تو پھر وہ سارا اگر اس پارٹی کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے بہترین پارٹی ہے، نہیں ہو نہیں سکتا. یہ تو جابس تو دیکھو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیکورٹی آپ کا جو
دیگر لوازمات ہیں، دیگر وہ جتنی ضروریات ہے وہ تو ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، انفراسٹرکچر دینا، صحت کے لیے کام کرنا، تعلیم کا مہیا کرنا، یہ ساری تو ذمہ داری ہے جس کے لیے ووٹ لیا گیا. ہاں جس کے لیے ووٹ دیتے ہو. تو اس لیے آج اس کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو آج آپ دیکھ لیں آپ کا انفراسٹرکچر آپ کس حال میں ہے، آپ کا معیشت کس حال میں ہے، آپ کا سیاسی نظام کس حال میں ہے، عوام رو رہی ہے اور ٹیکسز دن بدن اس کا بم گرا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی الٹرنیٹیو سورس ہے نہیں کہ اتنے جابس کریٹ کیا جائے. بس اس سے لڑے میرے اتنی وزارتیں ہیں اس میں اتنا فنڈ نہیں ملا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انور بھائی فرمائیے گا، ابھی عبدالہادی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ یہ جو مسائل جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، یہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے، ابھی بڑی سخت بات میں کہنے لگا ہوں، حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جیسے بھی انہوں نے کہا کہ ماضی میں 2/3 اکثریت بھی آئی، زیادہ مختلف صورتحال نہیں تھی. 70 کی دہائی دیکھ لیں، 80 کی دہائی دیکھ لیں، یہی وہ حالات تھے جس کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے. اگر پیچھے بھی جا کر دیکھیں، وہی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، وہی گیس کے حوالے سے فکر مند لوگ، مہنگائی، بڑھتی قیمتیں، وہی رمضان مبارک سے پہلے کی وہی خبریں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 20 سالوں سے تو میں کور کر رہا ہوں، وہی خبریں ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہے، نہیں رک رہا سلسلہ. کون ہے پھر ٹھیک کرنے والا؟ اگر ہوتے تو یقیناً اب تک کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکل آتا، لیکن نتیجہ صفر ہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ یہ ہمارا جو بھائی نے بھی 2 دفعہ فرمایا، سسٹم کی جو یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے یہ بات سمجھتا ہمارا سسٹم ایک چیز ہوتی ہے. میں آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. اگر آپ چوراہے پہ جائیں، وہاں پہ سگنلز لگا ہوا، لال، پیلی اور سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف. زیبرا کراسنگ بھی ہے اور وہاں پہ سٹاپ لائن بھی ہے اور گاڑیاں آ رہی ہیں، لوگ کراس کر رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. تو سسٹم اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ٹھیک ہے. اگر اس میں آ کے وہ والے اور یہ والے گاڑیاں آ کے ایسے لگاتے ہیں تو سسٹم کی تو کوئی خرابی نہیں ہے نا، ان لوگوں کی خرابی ہے، سسٹم کو چلانے والوں کی خرابی ہے. یا ایک سپاہی جا کے ایک دم لائٹ بند کر دیتا ہے تو چاروں آپس میں سامنے آ جاتے ہیں، تو سسٹم اس نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. بیسیکلی جو سسٹم تھا صحیح ہے، گاڑی بنی ہے، گاڑی آپ اس کو پکے روڈ پہ چلاتے ہیں تو صحیح چلتی ہے. آپ اس کو کچے میں لے کے جائیں گے تو گاڑی خراب ہوگی نا. تو گاڑی تو صحیح بنی ہے مگر آپ اس کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں. تو لہذا جو سسٹم ہمارا ہے، یا یو ایس اے کا ہے، یا یو کے کا ہے، یا انڈیا کا ہے، سیاست کا ایک سسٹم ہے. تھوڑا سا فرق یو ایس اے کا یہ ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کی الیکشن کا جو تھوڑا سا طریقہ الگ ہے، مگر بیسک تو ایز الیکشن ہے نا. یہاں بھی الیکشن ہے نا. جو یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ہے، یا انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے، یا طیب اردوغان ہے، یا مہاتر محمد ہے، سارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں عوام کے. اور یہاں پہ اگر اس وقت کا وزیر اعظم ہے، اس سے پچھلا وزیر اعظم ہے، اس سے پچھلا وزیر اعظم ہے، ذوالفقار علی بھٹو ہو گیا، آپ کا عمران خان ہو گیا، آپ کا شہباز شریف ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، حقان عباسی ہو گیا، یا یوسف رضا گیلانی ہو گیا، سارے کے سارے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، عوام کے نمائندے ہیں. اوپر سے کوئی بھی نہیں آیا. میں نہ تو پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی اور کسی کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں. تو لہٰذا جو سسٹم ہے بیسیکلی وہ صحیح ہے. اور ہمارا جو سسٹم مزید جو ہمارا سینٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، ہمارے اس کا، اس کے بعد پروونشل اسمبلیز کا، اس کے بعد نیچے ہمارا جو لوکل باڈیز کا، بلدیات کا سسٹم ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس سسٹم کے اندر جو جس کا جو کام کرنا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ مینشنڈ، اور وہ بالکل صحیح ہے. اب خرابی یہاں پہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جا کے کونسلر والے کے بیچ میں اگر وہ پنگا کرتا ہے، اور کونسلر جا کے چیف منسٹر کے کام میں پنگا کرتا ہے یا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ وہاں پہ پھر سسٹم اپنی جگہ پہ موجود ہے مگر سسٹم میں آپ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں. اس چیز کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اس کے لیے سیاستدانوں کی ایک اکیڈمی ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے کہ یہ وراثت سے سیاستدان بن گئے. کل ایک بندہ امریکہ میں، لندن میں بیٹھا تھا، پڑھ رہا تھا، یو کے میں، جرمنی میں بیٹھا تھا، اس نے تعلیم حاصل کی اور یہاں آ گیا کیونکہ میرے باپ کی کمپنی ہے. نہیں، کمپنی نہیں، وہ غلط ہو گیا. کیا ہے؟ پارٹی ہے. میرے باپ کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بن گیا وہاں کا، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا تو وہ جا گیا.
کل کو اس کا جب بیٹا پیدا ہوگا تو اعتزاز احسن صاحب اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے کیا؟ وہ اپنے یہ خورشید شاہ اور یہ جو پرانے یوسف رضا گیلانی ہیں کیا اس کی خدمت کریں گے؟ کل کو یہ قاسم اور کیا نام ہے دوسرے بیٹے کا عمران خان کے، وہ آ جائیں گے تو کیا یہ جو جتنے آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب اس کی خدمت کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو پارٹیوں کے اندر صحیح طرح کی جمہوریت ہو، ٹھیک ہے، الیکشن ہو، صحیح طرح کے نامینیٹ ہوں، 1 2 3 بندے ان کو ووٹنگ آئے۔ نمبر 2، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اتنی زیادہ کسی سیاسی پارٹی کو رجسٹر نہ کریں، کم از کم سیاسی پارٹی رجسٹرڈ وہ ابھی والے الیکشن اٹھا لیں، یا ایک دفعہ آپ الیکشن ابھی کروا لیں ساری پارٹیوں سے، اور پارٹیوں کو پہلے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ بھی، یہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں، یہ تینوں یہ ایک فیصلہ کریں کہ اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی ابھی ایک سیٹ بھی نہیں لیتی آنے والے الیکشن میں نیشنل اسمبلی کی، تو وہ پارٹی ختم ہے، اور باقی بچ جائیں گی آپ کی 5 4 6 پارٹیاں۔ سر میں پوری بات ابھی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ پارٹیاں رہ جاتی ہیں تو پارٹی میں اب کوئی بھی جو اس کا سب سے ہائی ہمارا سٹیٹس ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہے، وہ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم وہ شخص ہو جو کم از کم ایک دفعہ پہلے وزیر اعلیٰ ہو کہیں بھی 4 صوبوں میں سے، وزیر اعلیٰ وہ شخص ہو جو کم پہلے کہیں بھی ایم این اے ایم پی اے رہا ہو۔ اب وزیر اعظم کے 2 ٹرنیور ہو چکے، ایک چیف منسٹر والا اور ایک ایم این اے ایم پی اے والا۔ اسی طرح میئر، وہ جو ایم این اے یا ایم پی اے جو بھی بنے، کم از کم میئر، سارے تو میئر نہیں ہو سکتے، کونسلر لازمی ہو۔ کوئی بھی ایم پی اے وہ نہیں بن سکتا جو کبھی کونسلر نہ رہا ہو، اور اس کے اندر یہ جب چیزیں شامل ہوگی نا، وہ آپ 61 اور 62 کو دیکھ رہے ہیں، ختم کریں 61 اور 62 کا۔ بقول حمزہ شہباز شریف کہتا ہے کرپشن تو جائز ہے، بچوں کو کہہ رہا تھا، چھوٹے بچوں کو، تو وہ اب 61 62 کو سائڈ پر رکھیں، اور آپ اس کو لے کے آئیں کہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ یونین کونسل کا کونسلر نہ رہا ہو۔ اور کونسلر جب بننے گا، جو کونسلر کے جب نامینیشن کے پیپر آئیں گے نا، ان پیپرز کے اوپر اتنی اس کے اندر چیزیں لکھی ہوں کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ گلی میں کونے میں نکر میں جو بدماش بیٹھتا ہے وہ کونسلر بن سکتا ہے۔ کونسلر بننے کے لیے اس کا کیا، اس کا باپ دادا کیا ہوگا، اس کو خود کیا ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، اس کی آمدن کتنی ہے، کیا کرتا ہے، پہلے کیا کرتا رہا ہے، ایج کا، وہ سارا کچھ کونسلر کے اندر رکھ دیا جائے گا نا، اور باقی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی۔ تو جب تک یہ طریقہ نہیں ہوگا، ڈاؤن لیول سے یہ سیاست اوپر نہیں آئے گی، یہ ایک قسم کی اکیڈمی بن گئی، اور وہ سیکھ کے آئیں گے، تب جا کے وہ جو نظام بنا ہوا ہے اور یہ والے لوگ دونوں اکٹھے ہوں گے تو ہمارا سارا ملک صحیح طریقے پہ چلے گا۔ اب جو بھی عادی صاحب کہنا چاہیں کیا؟ جی عادی صاحب۔ انور صاحب جو کہہ رہے، میں ٹھیک ہے، یہ باتیں کسی حد تک صحیح ہے۔ یہ ان سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو کہ اس کا اویئرنیس کا پیمانہ ہے وہ 100% ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں ایک ووٹر کو پتہ ہے کہ میں نے اس بندے کو الیکٹ کرنا ہے۔ آپ کے میرے خیال میں 22 کروڑ جو پاکستانی قوم ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو 1 کروڑ کے علاوہ 21 کروڑ تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اسی طرح ہے آپ کا ایجوکیشن، اس کا میچورٹی لیول، ساری چیزیں، اس میں کیا ہوگا؟ اب فار ایگزامپل انور صاحب کا فارمولا آپ اپلائی کرتے ہیں، اس میں اپلائی ہوگا جو جتنی سیاسی کمپنیاں ہیں وہ اسی کو ووٹ دے کر پہلے اس کو اس سے کونسلر بنا لے گا، پھر اس سے ایم پی اے بنائے گا، پھر اس سینیٹر بنائے گا، جو نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ یہ دیکھو، یہ جب ایک سٹیبل آپ کی جو ایک سٹیبل سوسائٹی ہوتی ہے، وہاں پر اگر یہ چیزیں اپلائی کریں، بالکل صحیح کرائٹیریا ہے، مگر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے پولیٹیکل ایولیشنری پروسیس سے گزرنا ہوگا، اور اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ وہ کب سٹارٹ ہوگا ایولیشنری پروسیس، چونکہ ایولیشنری پولیٹیکل سسٹم ہے نہیں آپ کی پولیٹیکل، یہ تو ساری مافیاز ہیں، سارے مافیاز۔ آپ دیکھو، سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، پیسہ چلاتے ہیں، صوبائی اسمبلی کا الیکشن پیسہ چلاتا ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن پیسہ چلاتا ہے، بلدیاتی نظام آپ دیکھو، اب کراچی ہے، ہم اس وقت کراچی کے اندر بیٹھے ہیں، یا جب بارش کے بعد کیا صورتحال ہے، آپ دیکھتے ہو کہ پانی یہاں گھٹنوں تک یا کمروں کے اندر آج تاریخ تک شہر اپنی شکل میں، اصل شکل میں بحال نہیں ہو سکا، جگہ جگہ سڑکیں آج بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، بارش کو سال سے زیادہ گزر گیا، دوبارہ بارش آنے والی ہے۔ جی اچھا، بارش آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے پھر وہی صورتحال۔ اس کے بعد کچرے کا آپ حالات دیکھ لیں، آپ یہاں باقی انفراسٹرکچر کے حالات آپ دیکھ لیں، تو یہ سارے کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط، ایک ویل آرگنائزڈ
کیا کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ سارے کام وہی ہے. تو اگر یہ پھر اس کے بعد آپ کہتی ہے پروونشل گورنمنٹ، پھر فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے، تو آپ اس میں عوامی اتنی میچورٹی لائے کہ وہ جب آپ کا بلدیاتی الیکشن ہو، وہ اس میں ایسے سے نمائندے کو اوپر لائے کہ واقعی وہ اس سٹی کے لیے اس کے وہاں کے اس کے لیے کام کر سکیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ کا سیاسی نظام، یہ جب تک موریثی سیاست، انور صاحب نے ایک بات کہی، موریثی سیاست، جب تک آپ موریثیت سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ سیاست کو کاروبار سے الگ نہیں کریں گے. اور لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ کتابوں کو پڑھنا، پریکٹیکل کام کرنا، قوم کو آگاہی دینا. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ پیٹرول پمپ بھی چلا رہا ہو، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی کرتا ہو، ٹرانسپورٹر بھی ہو، اور وہ سارا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ چلو یار سیاست بھی کریں، وہ کیا ہے کاروبار ہے، ممکن اتنا پیسہ لگا لو بس اس سے آئے. تو اس سے کیا ہے، وہ سیاستدان تو ترقی کر سکتے ہیں جو سو کالڈ سیاستدان ہیں، مگر قوم کی ملک ترقی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. عبدالہادی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور بڑی کھل کر گفتگو کی ہے. انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. جب بھی آپ کراچی تشریف لائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پروگرام میں مدعو کیا جائے. انور بھائی میں آپ کا ہمیشہ سے شکر گزار رہتا ہوں، آج بھی شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا وقت دیا، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی، اور خاص طور پہ ملکی مسائل کے حوالے سے اور جو سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. بہرحال اس سے زیادہ اور مزید کیا کہا جا سکتا ہے. پروگرام کی ابتدا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ اب دم توڑ چکی ہیں، اور یہ جو جتنی ملک میں جمہوریت کا دم بھرتے ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، میرے بھائی عبدالہادی نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا جو سیاسی کمپنیاں ہیں. شاید میں بھی یہی لفظ آگے چل کے استعمال کروں گا ان کے لیے، کہ جتنی بھی یہ سیاسی کمپنیاں ہیں ان کو بیٹھ کر اب سوچنا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ اب دیر ہو چکی ہے، اور جب لوگوں کی امید ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد باقی کچھ بھی نہیں بچتا. بہرحال بہت نا امیدی کی ہے، لیکن کیا کریں، نہ چاہتے ہوئے یہی کچھ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہی اب وقت شاید آ چکا ہے. کوشش کریں گے آگے چل کے کوئی اچھی بات بھی ضرور کریں، کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت لینی ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.